اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں بیان فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل فرمایا گیا، اسی دن عرش و کرسی، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، جنت کو پیدا کیا گیا، اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آپ کو آگ سے نجات ملی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی، اور فرعون اپنی قوم سمیت اسی دن غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، یعنی عاشورہ کے دن آسمان سے سب سے پہلی بارش زمین پر جو نازل ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، یعنی رمضان المبارک کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اب عاشورہ کے دن جو روزہ رکھے گا بے پناہ ثواب پائے گا، اور اگر عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ عاشورہ کے دن کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔